پچھلے دنوں استحکام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی اور خبریں آئیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ عام انتخابات کی آمد ہے. یہ معاملہ کیا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. حضور بہت شکریہ. سر بتائیں گے کہ یہ معاملات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کہاں تک پہنچے ہیں نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ دونوں طرف کی خواہش کے مطابق ہے. فون پر لے لیں اگر پہلے شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی، جہانگیر ترین صاحب کی، شہباز صاحب نے آ کے ہم اگر ایک سیکنڈ آپ کو دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ لے لیں. میں شو سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، کاش پہلے لے لیا ہوتا. چلیں اور لیکن یہ ذرا آپ یہ دکھا دیتے ہیں کہ علیم خان صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے دائرہ روح رواں ہیں، انہوں نے واضح طور پر اس کی کچھ دنوں پہلے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کن الفاظ میں پی ایم ایل ان کی لیڈرشپ کو یاد کیا تھا، یہ دکھاتے ذرا. اس پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، نہ ہمارا الائنس ہوگا، نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا گرک کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا. سو ویری انٹرسٹنگلی خود استحکام پاکستان پارٹی کی تو اپنی لیڈرشپ یہ کہتی رہی. جی چوہان صاحب کی ہمیں آواز کہیں پہ آئی نہیں سر. کہیے گا فون پہ آپ ہیں. جی آ رہی ہے سر کہیے گا. اچھا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ دونوں طرف کی خواہش کے اوپر چیز انیشیٹ ہوئی. اب 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے اور اس میں انشاءاللہ 2-4-6 دنوں کے اندر چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. اور بیسک آبجیکٹو یہی ہے کہ پاکستان کو موجودہ جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہے اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ پاکستان کی رچ کلاس کو بھی اس وقت جناب عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پور کلاس کو تو بیڑا غرق ہو گیا. ان چیزوں سے بچانے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. اور وہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، واحد حکومت پارٹی کوئی بھی جو ہے وہ سادہ اکثریت سے بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے. اور نواز شریف صاحب لیکن اس سوچ کا کیا کیجیے گا جو علیم خان صاحب کا ہم نے چلایا بھی، کہ ان کا بیان ہم نے چلایا جس کے مطابق وہ پی ٹی آئی جتنا ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں ملک کی تباہی میں پی ڈی ایم کو بھی، جو کہ ظاہر ہے نون لیگ جس کو لیڈ کر رہی تھی. اور اب آپ نے کہا کہ دونوں طرف کی خواہش تھی تو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے فارمولے بات چل رہی ہے، 3-4 دن میں فائنل ہو جائے گا. تو اس بیان کا کیا کیجیے علیم خان صاحب نے دیا؟ اس ایشو کے حوالے سے نا اگر آپ میرے ساتھ ایک پورا پوائم کریں تو میں اس میں آپ کو ثابت کروں گا. اور میں پچھلے 5 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے جو ہے وہ 16 مہینوں میں جو ہے نا وہ کھولی ہے. جو گنجلک انہوں نے لگائے تھے، جو بارودی سرنگیں انہوں نے بچائی تھی، جو معیشت کی تباہی اور بربادی انہوں نے کی تھی، جو پاکستان کے اوپر اب تک کا ٹوٹل قرضے کا 80% قرضہ انہوں نے 3.5 سالوں میں لیا تھا، وہ بنیادی طور پر. اور پھر اس کے بعد انہیں جب پتا چل گیا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے انٹینشنلی پرپزلی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا معاہدہ اس کو سبوتاژ کروایا. اور سبوتاژ ہونے کے بعد آئی ایم ایف نے 16 مہینے اپنی انگلیوں پہ اور اپنے اشاروں پہ پی ڈی ایم کی حکومت کو نچا کے ٹیکسز کی بھرمار لگا کے سبسڈیز فارغ کروا کے پھر بھی ان کو قسط نہیں دی. اور اینڈ پہ آ کے جناب جب حکومت جا رہی تھی قسط دی تو جس کی وجہ سے مہنگائی کے ایک طوفان بدتمیزی آیا. پھر دیوالیہ کی رٹ مجھ سمیت اپنے ہر قائد اور اپنے ہر ترجمان سے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے جو دلوائی، اس کی وجہ سے ڈالر پاکستان کے بینکوں سے نکل کے گھروں میں شفٹ ہوا اور ڈالر کی قیمت آسمان تک پہنچی. اس طرح کے بہت سے ایسے جناب ایشوز اور جناب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 16 مہینوں میں آپ کی مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا. میرا تو سمپل کنکلوژن یہ ہے کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو بھی مہنگائی لے کر آئے وہ بنیادی طور پر ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی تھی. سابق چیئرمین تحریک تو یعنی اس کی بنیادی ذمہ دار پی ٹی آئی تھی نا. علیم خان صاحب تو کہتے ہیں ان کے بیان سے یہ تاثر نہیں ملتا. میری ذاتی رائے میں جو اپنا انالیسس بھی ہوتا ہے نا، اپنی رائے بھی ہوتی ہے. باقی پچھلے 40 سال کی پالیٹکس کے اندر جو نون لیگ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. نہیں، وہ تو پچھلے 16 ماہ کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے کہ پہلے پی ڈی آئی نے بڑا کر کیا، پھر انہوں نے بڑا کر کیا. یہ جو 16 ماہ تھے اس کے حوالے سے میں تو کلیئر ہوں. میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ اور پریس کانفرنس کے اندر بھی پچھلے 5 مہینے کے اندر میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ کی ہیں. یہ کوئی ایویں ہپ ہیزٹ یا ہوش پوش طریقے سے الزام برائے الزام نہیں ہے. تو یہ وجہ بنتی ہے. باقی ابھی ہمارے سامنے آبجیکٹو ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی اور پاکستان کا استحکام. اور اس آبجیکٹو کے حصول کے لیے نون اور استحکام پاکستان پارٹی کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بالکل جا سکتے ہیں، اس کا بالکل امکان ہے. بالکل جناب، انشاءاللہ جناب اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے اور کچھ دنوں تک چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ.
جناب فیض الحسن چوہان صاحب کنفرم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چیزیں چل بھی رہی ہیں اور کچھ دنوں میں چیزیں فائنل ہو جائیں گی.